دیبل کا ساحلی شہر اپنے بڑے مندر، دنیا سے جڑے ہوئے بندرگاہی راستوں اور مضبوط قلعے کے لیے مشہور تھا۔ دیبل کے قلعے کے اوپر وہ بڑا جھنڈا لہرا رہا تھا جسے مقامی لوگ مقدس سمجھتے تھے اور دشمن اسے دیبل کی شکست یا فتح کی علامت مانتے تھے۔ جب محمد بن قاسم کا لشکر دیبل کے قریب خیمہ زن ہوا تو قلعے کے محافظوں نے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں پیغام دیا کہ یہاں تک آ کر بھی اگر وہ لڑنے کی جرأت رکھتے ہیں تو میدان تیار ہے۔ محمد بن قاسم نے شہر سے چند کلومیٹر دور اپنا بڑا کیمپ لگایا۔ سمندر کی ہوا رات کو چلتی تھی اور سپاہیوں کے خیمے ریت پر لہرا رہے تھے، لیکن نوجوان سپہ سالار ہر پل اس منصوبے پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ قلعہ کیسے کھولا جائے۔ اس نے رات کو منجیق کے ماہرین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ العروس کو کس پوزیشن پر رکھا جائے کہ قلعے کے اندر تک ضرب لگ سکے۔ ماہرین نے جگہ دیکھی، حساب لگایا اور بتایا کہ اگر یہ منجیق اس زاویے سے چلائی جائے تو قلعے کے مرکزی محراب اور جھنڈا دونوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ محمد بن قاسم نے اس کی اجازت دے دی۔ اگلے دن سورج نکلتے ہی شہر میں اعلان ہونے لگے کہ عرب لشکر نے قلعے کے چاروں طرف پوزیشن سنبھال لی ہے۔ قلعے کے محافظ منجیقیں تیار کرنے لگے، تیروں کے دستے دیواروں پر کھڑے ہو گئے اور عورتیں بچے پناہ گاہوں میں چلے گئے۔ صبح کا وقت تھا جب پہلی منجیق نے پتھر چھوڑا۔ بھاری پتھر ایک دھماکے کے ساتھ قلعے کے بیرونی دیوار پر جا گرا۔ اس حملے نے دیبل کے محافظوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سے تیر برسنے لگے، دونوں طرف سے لڑائی شروع ہو گئی۔ محمد بن قاسم خاموشی سے اپنے گھوڑے پر بیٹھا میدان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر حرکت نوٹ کرتا، اپنے سپاہی آگے بڑھتے تو وہ فوراً ان کی پشت پر مدد بھیجتا اور تیر اندازوں کو حکم دیتا کہ دشمن کی کمزور جگہوں کو نشانہ بنائے۔ 2 دن گزرنے کے بعد مگر قلعہ ابھی بھی قائم تھا۔ دہر کے گورنر نے مندر کے پجاریوں سے دعائیں کروائیں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی بھی قیمت پر عرب لشکر کو قریب نہ آنے دیا جائے۔ مگر تیسرے دن صورتحال ہی بدل گئی۔ تیسرے دن صبح فجر کے وقت محمد بن قاسم نے خصوصی میٹنگ بلائی اور بتایا کہ آج العروس کا حملہ ہوگا۔ منجیق کو تیار کیا گیا، اس کی رسی کھینچنے والے سپاہیوں نے کمر کس لی۔ سب کی نظریں قلعے کے اوپر لہراتے اس جھنڈے پر تھیں۔ منجیق کا پتھر باندھا گیا، آہستہ آہستہ رسی کھینچی گئی اور ایک بلند دھاڑ کے ساتھ پتھر آسمان کی طرف اچھلا۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ پتھر نے سیدھا قلعے کے بلند مینار کو نشانہ بنایا، پھر جھنڈے کے بڑے ستون پر جا لگا۔ ایک تیز آواز آئی، لکڑی ٹوٹی اور بھاری جھنڈا زور سے زمین پر آن گرا۔ قلعے کے اندر کہرام مچ گیا۔ سپاہیوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے حواس اڑ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار پورے عرب فوج کر رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے پھرتی سے حکم دیا، آگے بڑھو۔ سپاہی نعرے لگاتے ہوئے قلعے کے دروازوں کی طرف لپکے۔ منجیقوں نے مزید حملے شروع کر دیے۔ قلعے کا دروازہ آخر کار ٹوٹ گیا۔ سپاہیوں نے اندر داخل ہوتے ہی شدید جنگ شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں قلعے کے محافظ پسپا ہونے لگے۔ دیبل کا قلعہ 3 دن کی لڑائی کے بعد فتح ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم قلعے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوگ خوفزدہ ہیں۔ اس نے فوراً اعلان کیا جو ہتھیار ڈال دے وہ محفوظ ہے۔ مندر میں موجود پجاریوں کو کونوں میں چھپے دیکھا گیا۔ محمد نے انہیں بلایا اور اطمینان دلایا کہ ان کی عبادت گاہوں کو احترام کیا جائے۔ تاجروں کو ان کے گودام واپس دیے گئے اور عام شہریوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو محفوظ سمجھیں۔ اس اعلان نے سندھ کے لوگوں پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے پہلی بار ایک ایسی فوج دیکھی تھی جو لڑائی کے بعد ظلم نہیں کرتی۔ دیبل کی فتح نے پورے سندھ میں ہلچل مچا دی۔ راجہ دہر تک خبر پہنچی تو اس کا چہرہ پھک گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان عام لشکر کا سردار نہیں بلکہ ایک خطرناک ذہانت رکھنے والا جرنیل ہے۔ دیبل میں چند دن قیام کے بعد محمد بن قاسم نے اگلے بڑے شہر نہرون کوٹ کی طرف بڑھنے کی تیاری شروع کر دی۔ اس رات وہ ریت پر بیٹھ کر سندھ کے مستقبل کے نقشے پر غور کر رہا تھا اور اسی لمحے اس کی کامیابیوں کا اصل سفر شروع ہونے والا تھا۔